امریکہ اور ایران کے درمیان مثبت مذاکرات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے ممکنہ فوجی کارروائی 5 روز کے لیے مؤخر کرتے ہوئے خطے میں کشیدگی میں کمی کے اشارے دے دیے۔ اپنے سوشل میڈیا پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان گزشتہ 2 روز کے دوران نہایت مثبت اور تعمیری مذاکرات ہوئے ہیں، جن کی بنیاد پر فوجی کارروائی کو ملتوی کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ امید ہے اس سے بھی صورتحال میں بہتری ہوگی۔ سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین استعمال پر مکمل پابندی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے سرکاری گاڑیوں میں ہائی آکٹین HOBC کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ آفیسر کو ایندھن کی قیمت ذاتی طور پر ادا کرنا ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث پاکستان کی RLNG کی درآمدات کا تقریباً 75% تعطل کا شکار، جبکہ مقامی گیس پیداوار بڑھا دی گئی ہے۔ تازہ تحقیقی رپورٹ کے مطابق مارچ 2026 کے دوران پاکستان کے لیے RLNG کی 8 کھیپوں کا شیڈول تھا، تاہم اب تک صرف 2 جہاز ہی اپنی منزل تک پہنچ سکے ہیں، جس سے درآمدی گیس کی فراہمی متاثر ہوئی ہے اور توانائی کے نظام پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ جنگ کے باعث عالمی ایئر لائنز کو $53 ارب کا نقصان۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے باعث دنیا کی 20 بڑی ایئر لائنز کو مجموعی طور پر $53 ارب کا نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ جنگ کے آغاز سے اب تک جیٹ فیول کی قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ایئر لائن ٹکٹوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کا قوی امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کا یہ سلسلہ برقرار رہا تو کئی عالمی ایئر لائنز دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچ سکتی ہیں۔ مشرقی وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ زور و شور سے جاری۔ برینٹ $112 فی بیرل اور دیگر خام تیل کی قیمتیں بھی بلند سطح پر برقرار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار رہی تو عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں مزید اتار چڑھاؤ ممکن ہے، جس کے اثرات بالآخر مقامی معیشت اور توانائی کے شعبے پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یوم پاکستان کے موقع پر پوری قوم کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ملک کی سالمیت، استحکام اور امن کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ دونوں صاحبان مناصب نے اپنے پیغام میں 23 مارچ 1940 کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن بر صغیر کے مسلمانوں کی جدوجہد، قربانیوں اور ایک آزاد وطن کے حصول کی یاد دلاتا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنا کر خود کو ناقابل تسخیر بنایا ہے۔ 86ویں یوم پاکستان پر عسکری قیادت نے قوم کو دلی مبارکباد دیتے ہوئے 23 مارچ 1940 کو تاریخ کا عظیم سنگی میل قرار دیا اور دہشت گردی کے خلاف مکمل اتحاد و عزم کا اعادہ کیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے اپنے مشترکہ پیغام میں کہا ہے کہ یوم پاکستان ہمیں اس ایمان، امید اور عزم و استقامت کی یاد دلاتا ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد وطن کے قیام کی راہ دکھائی۔ پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان کی اکلوتی صاحبزادی ماروی ملک برین ہیمرج کے باعث انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ DHA فیز 8 کراچی میں ادا کر دی گئی، جبکہ سیاسی و سماجی شخصیات نے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا۔ جرمنی کے شہر ویسبادن میں 15 سالہ لڑکے نے گرل فرینڈ کو اسکول لے جانے کے لیے بس چوری کر لی۔ پولیس نے GPS کے ذریعے بس برآمد کر کے ملزم کے خلاف کارروائی شروع کر دی، لیکن اس واقعے کا انوکھا پہلو یہ ہے کہ خود پولیس بھی حیرت زدہ ہے اور پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ لڑکے نے بس کی چابی کیسے حاصل کی اور وہ دیو ہیکل بس اتنی مہارت سے کیسے چلا رہا تھا۔